الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے 3 اوقات میں بغیر اجازت اپنے والدین یا اپنے بڑے یا غلام کو حکم دیا ہے کہ اپنے آقا کے کمرے میں بھی بغیر اجازت نہ جاؤ، کیونکہ یہ 3 اوقات عموماً انسان کے آرام کے بھی ہوتے ہیں اور بیوی سے ملنے کے بھی ہوتے ہیں۔ پہلا حکم فرمایا کہ من بعد صلاۃ العشاء من قبل صلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز سے پہلے بغیر اجازت ایسا نہ ہو کہ آدمی منہ اٹھا کر اندر کمرے میں چلا جائے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم دوپہر کو قیلولے کے لیے لیٹتے ہو اور اضافی کپڑے جو آدمی اپنے اتار لیتا ہے، نیچے سے بنیان وغیرہ ہی پہنی ہوتی ہے، اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز کے بعد جب دیکھو کہ یہ کمرہ ان کا بند ہے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے کمرے میں اس طرح نہ جائیں۔ یہ 3 اوقات ہیں اور یہ آداب سکھائے اور یہ ادب سکھایا، اور فرمایا کہ یہ اوقات 3 اس میں بغیر اجازت غلام اپنے آقا کے یہاں نہیں جا سکتا، اور چھوٹے بچے بھی وہ اپنے بچوں کو بتائیں والدین کے جی چھوٹے بچوں کو کہ جی ان اوقات میں نہیں آنا چاہیے بیٹا، ٹھیک بات نہیں ہے۔ اب یہ 3 اوقات بھی بتلائے اور ایک ادب بھی سکھلایا۔ اور یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو چونکہ یکم محرم الحرام قریب ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے قرآن کریم کی کئی آیات نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دوپہر کے ٹائم بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، یہ ایک دم اندر گھس آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیلولے میں تھے اور اس حال میں تھے کہ اضافی کپڑے اپنے اتارے ہوئے تھے، تو انہیں مناسب نہیں لگا، اچھا نہیں لگا کہ یہ اس ٹائم آیا، تو حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے نبی، گھر میں داخل ہونے کے لیے اگر اجازت کا کوئی حکم ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت پر، یعنی کہ ان حضرات کی تمنا اور ان حضرات کے دل میں جو خواہش ہوتی تھی تو اللہ اسے دین کا حصہ بنا دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا فَمَا رَأَوُا الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کام کو صحابہ اچھا سمجھے اس کام کو اللہ بھی اچھا سمجھے گا، کیونکہ وہ نبی کی تربیت میں رہ رہ کر ایسے ہو گئے کہ اب ان کا مزاج ہی اللہ نے دین والا بنا دیا۔ تو یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح بے شمار آیات ہیں جن کا ذکر میں نے ایک آیت کا جمعے کے بیان میں بھی کیا۔ ایک آیت قرآن کریم کی جو مشہور پردے کے متعلق ہے کہ نبی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو پردے کی آیت آئی، پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لوگ آتے رہتے ہیں اور امہات المومنین پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، تو چنانچہ اس چیز پر اگر پابندی ہو جائے اور پردے کا حکم ہو تو حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ رب العزت نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ مقام ابراہیم پر اگر نماز پڑھیں تو کتنا اچھا عمل ہو جائے گا۔ تو اس پر قرآن آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اب جتنے بھی طواف کرنے والے جب 7 چکر لگا کر طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے قریب 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اور یہ 2 نفل قیامت تک بیت اللہ میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، قیامت تک یہ پڑھے جاتے رہیں گے اور اس کا ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے احکامات پہلے کچھ اور تھے، مثلاً کہ ایک شخص اگر افطاری کے بعد سو گیا یا عورت سو گئی تو اب یہ اٹھ گئے، تو رات کو اگر سو گئے اور کیا کہتے ہیں اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں افطاری کر لی لیکن سوئے نہیں، اور رات کو 11-12 بجے آدمی اپنی بیوی سے ملنا چاہے تو مل سکتا تھا، لیکن اگر شوہر یا بیوی ان میں سے کوئی سو گیا اب اٹھا تو اب جناب یہ مباشرت اور ہم بستری نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذرا لیٹ ہو گئے، جب گھر پر آئے تو بیوی سے ملنے کی طلب ہوئی تو بیوی کو بلایا تو وہ کہہ رہی تھی میں تو سو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ بہانہ بنا رہی ہے اور بچنے کی کوشش کر رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو ہے وہ مباشرت فرمائی، تو بیوی نے بعد میں کہا کہ بھائی میں صحیح کہہ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پچھتاوا ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو قرآن آ گیا فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہ اتنے لاڈلے ہیں نا صحابہ کہ ان کے بارے میں ذرا سے شکوک و شبہات بھی رب نہیں چھوڑتا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ اس حکم میں جانتا ہے کہ تم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہیں معاف بھی کر دیا۔ جن لوگوں کی معافی کی گواہیاں خود قرآن میں آئیں کتنے عظیم لوگ تھے۔ کہا اب یہ تو ہو گیا، لیکن عمر تیرے صدقے اب قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے آسانی کروں گا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں چاہے سو چاہے جاگو، جاگ کے اٹھو یا سو کے اٹھو، ہر حالت میں رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ ان کی وجہ سے پوری امت کو یہ آسانی ملی۔ اس لیے میں ایک جملہ عموماً دہراتا ہوں، ہم غلطیاں کریں تو لوگ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ صحابی کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو وہاں پر جملہ یہ ہوگا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے جزا پائی۔ ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں، اور ان کی خطاؤں سے بھی اسلام کے احکامات سامنے آتے ہیں اور امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو الحسن الواحدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب نزول القرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ منافق کا کیا کہتے ہیں، جب ایک مشرک مر گیا تو وہ منافق اللہ کے نبی نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ دعا کریں یا نہ کریں اس کی تو بخشش ہونی نہیں ہے جو ایمان کی حالت میں نہیں گیا۔ اب حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے، اللہ نے یہی الفاظ قرآن کا حصہ بنا دیا، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم سواء علیکم، کہ اللہ کے نبی آپ چاہے ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت آئی، ان کی تائید میں، ان کی موافقت میں، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا
سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ جب حضرت عائشہ کی بارات میں سورہ نور نازل ہوئی نا، بعینہ یہی الفاظ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کیسی موافقت تھی قرآن کریم کے رب کے ارشاد کے ساتھ، احکامات کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ اور اس کے علاوہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ قرآن کی آیت آئی اور جب یہ آیت پڑھی گئی، اور ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کس طرح اللہ ایک بوند سے جمع ہوا خون پیدا کرتے ہیں، اس جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس لوتھڑے پر اللہ ہڈیاں بناتا ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کھال چڑھاتا ہے، یہاں تک یہ آیت آئی تھی۔ تو جب یہ آیت آئی نا تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا میرا رب ہے، کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے، کتنی خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اگلی جو آیت آئی تو بالکل حضرت عمر کے الفاظ کے ساتھ قرآن آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے۔ میں یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کی تائید میں قرآن کی 27 سے زیادہ آیتیں آ رہی ہوں تو وہ بولتا ہو تو اس کے بولنے میں کتنی صداقت ہوگی، وہ سوچتا ہو تو اس کی سچائی کے اندر کتنی صداقت اور بہتری ہوگی، اور اس کے دیکھنے میں کتنی بصیرت ہوگی کہ صرف بصارت نہیں بصیرت بھی ہو، اور کتنی دور اندیشی ہو۔ میں نے گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فیصلے ہیں اس کی سمجھ آج دنیا کو آتی ہے۔ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے، ایک تو شیعہ طبقہ ہے، اس کو تو سائڈ پہ ہی رکھو، بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تو کتنی جی یہ بدعت ہے اور یہ تو حضرت عمر نے شروع کیا تھا، تو بھائی حضرت عمر نے شروع کیا تھا تو عین موافقت حضرت عمر کے مشورے عین موافقت قرآن ہیں تو موافقت نبی نہیں ہوں گے؟ ہم زیادہ نبی کے مزاج کو سمجھتے تھے یا صحابہ؟ ایک بندہ کسی بزرگ کی خدمت میں رہے اور ہو بھی وہ سمجھدار عقل مند بھی ہو تو وہ اس بزرگ کے متعلق زیادہ مزاج کو سمجھتا ہے، یا جو 100 200 400 سال بعد آئے تو وہ اس بزرگ کو زیادہ سمجھتا ہوگا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فیصلے فرمائے، اور فیصلے اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ تراویح اب جماعت کے ساتھ ہوں گے، تو منسوب حضرت عمر کی طرف ہوتی ہے یہ بات، تو حضرت عمر اکیلے آرڈر جاری نہیں کرتے تھے، وہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، وہاں تو سب کو کھلا بولنے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر کا رعب اپنی جگہ، لیکن آزادی اظہار رائے ہر ایک وہاں پر آزادی اظہار رائے کر رکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعہ میں تقریر میں خطبے میں فرمایا یہ عورتیں بہت سر پہ چڑھ گئی ہیں، بہت مہنگا بہت مہر لے رہی ہیں اور بہت زیادہ مہر، آئندہ مہر زیادہ نہیں لیں گی۔ تو ایک عورت نے کہا عمر قرآن کہتا ہے احداہن قنطارا کہ ڈھیر سارا مہر بھی عورت لے سکتی، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ حضرت عمر چپ ہو گئے اور فرمایا واقعی عمر سے ہر ایک زیادہ جاننے والا ہے، یہ ان کی عاجزی کی دلیل ہے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ اچھا پھر بعض اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کو ایسا لیتے ہیں جیسے دیکھا عمر تو خود کہہ رہے ہیں ہر ایک میرے سے زیادہ، بابا یہ ان کے اندر اتنے کسر نفسی ہے
کہ ان کو پھر یہی لگتا ہے کہ یار ہر ایک ہی بڑا عالم ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اور یہ تصنع سے نہیں بولتے تھے یہ لوگ. ہمارے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت گنگوہی کو ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم. انہوں نے کسی جگہ پہ کہا بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو جاہل ہوں. تو ان میں ایک ایسا بیوقوف تھا، کہہ رہے ہیں حضرت جب خود کہہ رہے ہیں تو ہم ایسے ہی ان سے بیعت ہوئے، چھوڑو بھائی کسی اور سے بیعت ہوتے ہیں. تو حضرت تھانوی نے اس کا جواب دیا، فرمایا وہ سچ کہہ رہے تھے، اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آئی. ان حضرات کی نظروں میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کا علم ہوتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے عالم، اللہ عالم الغیب، اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں آتا. جیسے ایک بندہ سورہ اخلاص جس کو آتی ہو اور ایک بندہ جس کو پورا قرآن کا حافظ ہو. اب یہ سورہ اخلاص والا قرآن والے کے مقابلے میں جب بٹھا دیا جائے اور کوئی اس کو کہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑے قرآن کو جانتے ہیں، تو اس کی نظر میں یہ پورے قرآن کا حافظ ہوتا ہے، تو وہ کیا کہے گا، ابے بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا بھائی. وہ اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس حافظ کے مقابلے میں، جبکہ کچھ نہیں آتا. اس کو سورہ اخلاص تو آتی ہے نا. تو جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے نبیوں کا علم ہوتا ہے، ان کے سامنے فقہا کا علم ہوتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا. لیکن جو ان پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں تو وہ علم کے بحر بے کنار ہوتے ہیں، وہ تو سمندر ہوتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اسی طرح ہوتی تھی. تو اتنی آزادی اظہار رائے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. اچھا کوئی بات اگر کوئی اچھی کرتا اسے اپریشیٹ کرتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، واہ بھائی کیا بات ہے. ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ہوتی، بدبو سی آئی، تو حضرت عمر نے فرمایا میں قسم دیتا ہوں اس کو جس کا وضو ٹوٹا ہے جا کر وضو کر کے آئے. تو ایک صحابی نے فرمایا امیر المومنین آپ سب کو حکم دے دیں، اس کی پردہ پوشی بھی ہو جائے گی، سب وضو بھی کر کے آ جائیں گے. کہا کہ تو بہت عقل مند آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو حوصلہ بھی دیتے تھے، عزت افزائی بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ ابے تو بڑا آ گیا میرے مشورہ دینے والا، نہیں. یہ ان لوگوں کا بڑا پن تھا کہ بڑے ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں کی قدر کرتے اور عزت کرتے. چنانچہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرا شوہر دن بھر روزے رکھتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کی عبادت اور تقوی میں اور برکت دے، بہت ایسا شوہر تو کسی کسی کو ملتا ہے. وہ چلی گئی. ایک صحابی بیٹھے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تعریف نہیں، اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ دن بھر تو روزے رکھتا ہے، رات کو صوفی وہ بزرگ جو ہے نا وہ نفلوں میں رہتا ہے، میرے پاس تو کبھی آتا ہی نہیں، مجھے تو ٹائم دیتا نہیں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. اس عورت کو بلایا اور کہا کہ تمہارا یہ مقصد ہے؟ کہا اور کیا، یہی تو مقصد تھا. تو صحابی سے فرمایا چلو ابھی تو سمجھائے تو فیصلہ بھی تو کر، کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کو پابند کریں کہ یہ 3 دن عبادت کریں، چوتھا دن بیوی کو دیا کرے. تو کہا یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، جب ایک مرد کی 4 شادیاں ہوں گی تو ایک بیوی کا نمبر تو چوتھے دن آئے گا نا. فرمایا یہ تو نے پہلی والی بات سے بھی بڑی بات کی ہے. اور اس بنیاد پر انہیں ایک علاقے کا گورنر بنا دیا. ادھر علاقوں کے گورنر اس بنیاد پہ بنتے تھے، اور اب ماشاءاللہ کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا بھائی، چاہے اصلی ہو یا جعلی ہو. اور اب تو ایسے ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہمارے یہاں ہمیں ملے ہوئے ہیں، اور جیسے روح ویسا فرشتہ، جیسے اعمال ویسے حکمران، جیسے رعایا ویسے ماشاءاللہ بڑے، اور اتنے سمجھدار اور عقل مند ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال چھوڑو ان کی کیا میں باتیں کروں، میں تو اس حکمران کی بات کرتا ہوں
جو کہتا تھا فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے تو پوچھ میرے سے ہوگی، اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض فیصلے، میں نے کہا وہ فیصلہ حضرت عمر کی طرف منسوب ہوتا تھا، ان کی شورا ہوتی تھی، اس میں ایک بات رکھتے تھے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد جو بات طے ہوتی تو فیصلہ چونکہ حضرت عمر سناتے تھے اس لیے وہ مسئلہ منسوب ہوتا تھا حضرت عمر کی طرف کہ حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا ہے، جبکہ وہ شورا بڑے بڑے فقہا صحابہ بیٹھتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں منع فرما دیا کہ عورتیں اب مسجدوں میں نہ آئیں اور گھروں میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ٹھیک ہے عورتیں آتی تھیں، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور کے بھی شروع میں، لیکن یاد رکھیں میں کئی دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں، حضرت عمر کے فیصلوں کو 22 لاکھ مربع میل کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ ہم جب یہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے مدینہ آ رہا ہوتا ہے، مدینے کی گلیاں، نہیں، مدینہ تو اس وقت بھی اتنا پاک کہ وہاں کے لوگ پاؤں دھوئیں اور ہم ان کا پانی پئیں تو ہماری نجات ہو جائے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے ہو رہے تھے۔ ایران فتح ہو چکا تھا، فارس فتح ہو چکا تھا، آذربائیجان فتح ہو چکا ہے، کئی علاقے، یہ 22 لاکھ مربع میل کا ماحول، لوگ نئے بھی اسلام میں آئے تو کچھ لوگ نئے تھے، کمزوریاں بھی تھیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سد باب کیے جا رہے تھے۔ شکایتیں آ رہی تھیں کہ عورتیں مسجد میں نماز کے بہانے جاتے ہیں اور مرد انہیں چھیڑتے ہیں اور ان کو جناب کوئی سیٹنگ کا موقع مل رہا ہوتا ہے، چونکہ مجنون تو پھر آ جاتا ہے نا فوراً۔ تو یہ 22 لاکھ مربع، ایران جیسے لوگ آ گئے تھے اسلام میں، تو اب یہ ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عورت کا مسجد میں جانا تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، چنانچہ عورت کی عزت اور حیا اور پردہ یہ اور ماحول درست رہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے تاکہ یہ ماحول خراب نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ عورتیں اب مسجد میں نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ جو مزاج نبی کو جانتی ہیں وہ فرمانے لگیں اگر آج نبی ہوتے اور عورتوں کا حال دیکھتے تو عورت کو کبھی بھی مسجد میں نہ آنے دیتے۔ آپ یہ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، سارے صحابہ نے مانا یا نہیں؟ تو صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پر، اور امت کا اجماع اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوتی ہے، جس کو ساری امت نے ایکسیپٹ کر لیا۔ چنانچہ آج اس تناظر میں اگر آج کے ماحول کو دیکھیں، اگر عورتوں کو 5 نمازوں میں آنا ہوتا تو کیا سے کیا ماحول بنا ہوا ہوتا، کیا سے کیا سلسلہ بنا ہوا ہوتا۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو ہے وہ کتنے، جہاں پہلے سے گھر میں رہنے کے باوجود بھی یہ سب سسٹم سامنے ہو رہا ہے، تو ایک عورت کو پردے میں بھی اگر 5 دفعہ آنا ہوتا، یہاں سے مرد نکل رہے ہوتے، وہاں سے عورتیں نکل رہی ہوتی، اور پھر جناب آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، تو مسئلہ پھر کیا ہو جاتا۔ تو حضرت عمر کی بصیرت دیکھیں، ماحول کو ایسا سمجھتے تھے، ان کے دل میں لوگوں کی فکر تھی کہ یہ جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں۔ ہمارے یہاں پر تو اس چیز کی فکر نہیں ہے نا، فحاشی عام ہوتی ہو، ڈومیسٹک وائلنس بل منظور ہوتا ہے ہو، عورت مرد زنا بالرضا کرے تو کوئی پکڑ نہیں، ہمارے ملک میں قانون بن گیا ہے۔ پہلے تو کوئی لے جاتا تھا اپنی باجی کو تو ڈرتا تھا پولیس والا پکڑ لے گا، تنگ کرے گا، نکاح نامہ پوچھے گا۔ اب تو بابا پولیس پہ چڑھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، ہمیں کیوں روکے، ہماری مرضی جو بھی ہو میں تمہیں اندر کروا دوں گا۔ اب تو کوئی پولیس والا ہاتھ بھی نہیں ڈالتا، اسے پتہ ہے قانون یہاں ایسا بن گیا۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے اپنے ملک سے بے حیائی کے اسباب ختم کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ تو ہمارے یہاں ابھی یہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، بڑے بڑے دانشور بیٹھتے ہیں، اس پہ قابو پانا چاہیے، اس پہ یہ کر۔ تم ہر طرف میڈیا پر عریانی لباس میں عورتوں کو بٹھاؤ اور ماحول گندا بناؤ تو نوجوان کی شہوت تو بھڑکے گی نا۔ ادھر ستو کھلاؤ اور پھر کہو پانی نہیں پینا، تو ستو کھلا رہے ہو اور پانی سے منع کر رہے ہو، پیاس تو پھر لگے گی ستو کو پھانکنے والے کو۔ یہاں تم ایک طرف بے حیائی تو کر رہے ہو،
اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ جناب یہ ریپ کے معاملات ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، روکے جائیں۔ تم فحاشی کو ختم کرو، نوجوان کے جذبات غلط طریقے سے بھڑکیں گے ہی نہیں۔ اسباب تم دے رہے ہو اور یہاں پر کہتے ہو کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، تو پھر مرض تو بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ اللہ کے نبی نے جو ملتا ہے روایات میں، ساری زندگی 3 مرتبہ تراویح کی جماعت کرائی، بس جزیہ مل گیا امت کو، ایک نبی کی سنت سے اور نبی کی زندگی سے ایک نمونہ مل گیا، لیکن حکم نہیں دیا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے تراویح امت پر۔ چنانچہ ایمان تھا، لوگ جاتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں میں اپنی تراویحیں پڑھتے تھے، پورا قرآن وہ لوگ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور پھیلتا گیا اسلام، دین، نئے لوگ آئے دین میں۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کو دیکھتے ہوئے اس تناظر میں فیصلہ حضرت عمر کے فیصلوں کو دیکھا کریں۔ چنانچہ اب یہ شکایتیں ملی کہ لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اور مصروفیات بھی ہیں اور سستیاں بھی ہو گئی ہیں، عشاء پڑھ کے گھر پہ جاتے ہیں، پھر جو سوئی جاتے ہیں، پھر تراویح بھی رہ جاتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اب عشاء کے بعد فوراً جماعت مسجد میں ہی تراویح کی ہوگی، ماحول بنا ہوا ہوگا تو لوگ پڑھ بھی لیں گے۔ آج دنیا میں جہاں بھی تراویح پڑھی جا رہی ہے ثواب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو آج فیس بک، واٹس ایپ کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، ہم یہاں عشاء پڑھتے اور وہاں جاتے اور گھر پہ جاتے اور پھر فیس بک میں لگتے، ہاں پڑھوں گا ابھی، یار پڑھ رہا ہوں بس پڑھوں گا ابھی ذرا یہ اسٹیٹس تو دیکھ لوں کیا ہے، پھر اس کو دیکھتے دیکھتے پھر تھوڑا لیٹتا، کہتے نہیں پڑھوں گا ابھی، اور اس کے بعد پھر آنکھ لگ جاتی، سستی آتی، سو جاتا، یہاں سے عشاء پڑھ کے جاتا اور تراویح کے لیے کہتا گھر پہ جا کے پڑھوں گا، تو باہر میچ، نائٹ میچ کرکٹ کا چل رہا ہوتا، کیونکہ رمضان تو کرکٹ کے میچ کے لیے ہوتا ہے نا ہمارے نوجوانوں کے لیے ماشاءاللہ، تو وہ رات کو ماشاءاللہ میچ بھی بہت ہوتے ہیں، نائٹ میچ، وہ کہتے ہیں نہیں 2 اوور دیکھ لوں خالی، لیکن جب میچ سنسنی خیز حالت میں داخل ہو جاتا کہتے ہیں نہیں 1 اوور اور ذرا دیکھ لوں۔ اس طرح کرتے کرتے سستیاں ہوتی، گھر پہ جاتا ٹی وی دیکھ۔ تو مجھے بتاؤ آج امت کا جو اتنا بڑا طبقہ تراویح پڑھ رہا ہے، یہ پڑھتا؟ اکیلے اگر پڑھنی ہوتی، یہ تو ماحول بنا ہوا ہے، الحمدللہ بنا ہوا ماحول ہے اور لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی کہ کوئی اہل کتاب سے اب شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال، اور اہل کتاب وہ جو کسی کتاب کو مانتے تھے، تحریف شدہ کتاب کو نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، آج کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے۔ کہیں تم کل سے کوشش شروع کر دو امریکہ سے کوئی پکڑ کے لاؤں، مولوی صاحب نے کہا تھا اہل کتاب عیسائی اہل کتاب ہوتے ہیں، یہودی بھی اہل کتاب ہوتے ہیں، اب کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سارے نبیوں کی، خود حضرت عیسیٰ کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کی۔ تورات تبدیل ہو گئی ہے، انجیل تبدیل ہو گئی ہے، تو اہل کتاب کی بیویوں سے نکاح حلال ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ مسلمان عورتوں سے ہٹ کر وہاں زیادہ ہے، اگر سب وہاں متوجہ ہوئے تو مسلمان عورتیں، لڑکیاں، یہ ان سے شادیاں کون کرے گا؟ پھر ان کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فتوحات کا زمانہ تھا حضرت عمر کا، انہوں نے یہی تو سوچے تھی ان لوگوں کی۔ عسکری ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ دشمن شراب اور عورت کے ذریعے راز اگلواتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت دیکھیں، کہا کہ فتوحات کا زمانہ ہے، ہماری بیویاں اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، ہم اپنے خیموں میں بیٹھ کر آگے کی پلاننگیں کر رہے ہوں، اور ہماری بیویاں ہماری باتیں سن کے اپنے مذہب کے لوگوں کو مخبری کریں، تو نکاح اہل کتاب سے کرنا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، زیادہ زیادہ مباح ہے۔ اور مباح کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کرو تو ثواب نہیں، نہ کرو تو گناہ نہیں، فرض تھوڑی ہے۔ چنانچہ ایک مباح کام کے اندر پڑھ کے
اتنے بڑے معاملے کو ہم نقصان پہنچائیں اور اسلام کا تحفظ یہ مقدم ہوتا ہے، یہ وہ اسباب تھے جس وجہ سے منع کیا اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہیں کرنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بے شمار اس طرح فیصلے کیے۔ آخری بات بھی کر لوں، جیسے طلاق کا مسئلہ۔ اب یہ طلاق لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، جبکہ 3 نہیں ہوتی تھی، اور جی یہ تو عمر کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ فیصلہ عمر کا بھی ہے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی فرماتے ہیں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے، اور فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو۔ نبی خود تعلیم دے کے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک مجلس کی 3 طلاق یہ نبی کے زمانے سے ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3-4 مرتبہ طلاق دیتا لیکن اس کی نیت ایک ہی ہوتی اور باقی الفاظ اسی ایک طلاق کو پکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس نے ایک ہی دیے۔ لیکن اگر اس نے نیت 3 کی ہوتی تھی اور الفاظ 3 اٹھائے تھے تو وہ 3 ہی تصور ہوتی تھی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 تو ہو گئیں، 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ تو ایک مجلس کی 3 طلاق نبی نے مقرر فرمائی اور نبی نے فیصلہ دیا، یہ حدیث۔ اب دوسری حدیث سنیں۔ ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن الفاظ 3 بار استعمال کیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو قسم کھا کہ تیری نیت ایک کی تھی یا 3 کی؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نیت میری ایک تھی۔ تو نبی نے پھر ایک ہی طلاق کو شروع فرمایا۔ اب دونوں روایتوں کو اگر دیکھا جائے، ایک طرف 3 جس نے دی تو نبی نے اسے کہا 3 ہو گئیں، چنانچہ ایک نے کہا 3 دیں تو نبی نے اس سے قسم لی۔ تو دونوں روایتوں کو ملاؤ تو مطلب کیا کہ اس زمانے میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے نیت ایک کی کرتا لیکن الفاظ 3-4 بار اپناتا، الفاظ 3-4 بار دہراتا تو وہ نیت ایک ہی ہوتی تھی۔ لیکن اگر 3 مرتبہ کہا اور نیت بھی 3 کی ہوتی تھی تو چنانچہ اب وہ 3 ہی تصور ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، ابو بکر کے دور میں بھی یوں ہی، حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کو سامنے رکھو، ہر طرح کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو الفاظ بھی 3 طلاق کے دیتے اور نیت بھی 3 کی ہوتی، لیکن بعد میں پچھتاتے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ میں نے جذبات میں کیا کر دیا، اور آ کر عدالتوں میں قسم کھا لیتے کہ نیت میری ایک کی ہے، حالانکہ نیت اس کی ایک نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو بھائی، ہم کس کس سے قسمیں لیں گے؟ ادھر لوگ آ کے بے ایمانی کریں، زناؤں میں پڑیں اور اس کے اثرات پورے اسلامی ماحول اور معاشرے پہ پڑیں، اس لیے جس نے ایک دینی ہے وہ ایک ہی کہے گا، اور جس نے 3 کہنی ہے، جس نے 3 الفاظ کہے اب وہ 3 ہی تصور ہوں گی۔ ہم کس کس سے قسمیں لیں گے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اب 3 الفاظ کے ساتھ طلاق دینے والا وہ 3 ہی مشروع کرے گا، اس کے 3 ہی طلاقیں جو ہے وہ تصور کی جائیں گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا، سارے صحابہ نے اسے قبول کیا، اور آج تک امت میں تواتر سے یہ فیصلہ اسی طرح ہے۔ چاروں ائمہ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، ان میں 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ کس کس سے آدمی پوچھے گا۔ تو اب دیکھیں طلاق وہ ایک دیتا تھا، نیت بھی ایک کی ہوتی تھی، الفاظ کو ذرا وہ 2-3 بار دہراتا تھا بیوی کو پکا کرنے کے لیے، بھائی طلاق کہہ رہا ہوں۔ جیسے سانپ نکل آئے اور کوئی یہ کہے سانپ سانپ سانپ، یہ ایک سانپ ہوتا ہے یا 3 سانپ ہوتے ہیں، لیکن باقی الفاظ وہ اس کو مؤکد اور پکا کرنے کے لیے، تاکہ کسی نے پہلے لفظ دفعہ سانپ نہیں سنا صحیح تو اسے پتہ چلے میں سانپ کہہ رہا ہوں، صاحب نہیں بول رہا ہوں۔ تو یہ مقصد بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب لوگ آتے
نیت بھی تین ہوتی لیکن اندر سے بے ایمانی کر جاتے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ہم کس کس سے اس طرح قسمیں لیں گے؟ اب جس نے تین الفاظ کے ساتھ دی تو وہ تین ہی ہوں گی. تو حضرت عمر نے نیا فیصلہ نہیں کیا. 3 طلاقیں تو نبی کے زمانے میں تھی ایک مجلس کی، لیکن نیت ایک کی کرتا تو نیت ایک کی کرتا تو ایک ہی تصور ہوتی. لیکن اب جناب یہ کیا کہتے ہیں، کس کس سے قسمیں لیں اور سنیں. کسی مسئلے پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے اس کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم ہے. نزول کے اعتبار سے اس طرح نہیں تھا. پہلی آیت 30ویں پارے میں اور آخری آیت 6 پارے میں یہ ترتیب نبی نے بتائی تھی اور صحابہ نے یاد کی، اور نبی کے بعد اس قرآن کریم کو لکھا گیا تو تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا ہاں یہی قرآن تھا اور یہی ترتیب تھی جو نبی تراویح میں پڑھتے تھے، جو نبی نے امت کو سکھایا. تو صحابہ کا اجماع ہوا تو ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو صحابہ کا اجماع ہو کر طلاق کو کیوں نہیں مانے؟ اس فتوے کو کیوں نہیں مانے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ تو حضرت عمر نے دیکھا. تو آج کے ماحول میں دیکھ لیں، اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو ویسے ہی آج اتنی بے ایمانیاں ہیں. لوگ طلاقیں دے کر آتے. اس دن بھی میرے پاس ایک آیا بڑی محنت سے کہ حضرت کوئی گنجائش نکالے. میں نے کہا میں کہاں سے گنجائش نکالوں بھائی؟ پھر آ کر کتنے بہانے بناتے ہیں. اصل میں بڑے جذبات میں تھا، میں بڑے غصے میں تھا. تو پیار سے بھی کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تجھے طلاق ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے جذبات. پھر کبھی بہانہ دیکھو، حضرت میری عقل میں اصل میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. ابے تیری بہن کھڑی تھی، ماں کھڑی تھی، بیوی. اگر تو کہتا ہے مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ماں کی طرف اشارہ کر کے طلاق کیوں نہیں دی؟ بہن کی طرف اشارہ کر کے طلاق کیوں نہیں دی؟ دوپٹہ تو اس نے بھی پہنا ہوا تھا. بیوی کو کیوں کہا؟ اتنی عقل تھی نا، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، تو یہ عقل تھی جبھی تو طلاق دی ہے. اب بہانے کر رہا ہے. پھر کبھی آ کے کہتے ہیں وہ جی وہ اصل میں پریگننٹ تھی، وہ تو ہو جاتی ہے طلاق بچہ اگر پیٹ میں ہو. تو میں نے کیا طلاق کو بچہ یوں روک لیتا ہے، آگے نہیں آنے دیتا. تو پریگننٹ ہو یا جو بھی ہو طلاق تو طلاق ہو جائے گی. عجیب بات ہے، مسائل کو پتہ ہے نہیں. ہمارے علاقے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو دی اور بعد میں کہتا ہے اس نے قبول تو نہیں کی نا. اس کے ذہن میں جیسے نکاح میں مرد اور میاں بیوی قبول کرتے ہیں، جب وہ قبول تو طلاق بھی عورت قبول کرے گی تو تب ہوگی. تو آج کتنے بہانے جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ یوں ہی ہوتا، اے فاروق اعظم تیری تربت کو چوم لوں تو میری نجات ہے، تیرے قدموں کو چوم لوں تو میری نجات ہے. کیسی اس امت کے اندر زنا کے طریقوں کو روکا، اسباب کو روکا. ورنہ آج آتے 3 دے کر جھوٹی قسمیں کیا قرآن پہ بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں. کیونکہ آج آ کے کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جیسے وہ بہانے دیکھو نا، ایک شخص نے اپنے مولوی صاحب کے پاس آیا بیوی کو 3 طلاقیں دے کے اور کہا مولوی صاحب اصل میں مسئلہ یہ، میں نے اپنی بیوی کو نا جب طلاق دی تو میں نے طلاق کہا تھا، طلاق نہیں کہا تھا. آپ کو پتہ ہے طلاق میں طا ہے اور آخر میں قاف ہے. اب قلقلے بھی یاد آتے ہیں اسے. میں نے طلاق بولا تھا تو اس میں الفاظ تو تے کے اور آخری چھوٹے کاف کے نکلے تھے. مولوی بھی بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا جب قاضی نے پوچھا تھا قبول ہے تو قبول بولا تھا یا قبول بولا تھا؟ نے کہا ادھر تو قبول بولا تھا. کہا جب چھوٹے کاف سے قبول ہو جاتا ہے تو چھوٹے کاف سے طلاق بھی ہو جاتی ہے. واللہ بچے یخشے. اب جناب یہ ہو گیا کام. تو بہانے دیکھو یہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے اوپر اتنے احسانات کیے، ان کے مشوروں کو اور ان کے اگر فیصلوں کو ہم دیکھیں تو آج سمجھ میں آتا ہے کہ عمر تھا. عمر تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی. آج بھی نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ ہیں. جب امت سلام پیش کرتی ہے تو وہاں وہ رحمتیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پہ بھی جا رہی ہیں. اور یہ سعادت بزور بازو نیست. یہ سعادت
طاقت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں ہو سکتی، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے کھاتے میں لکھ دی۔ چنانچہ یکم محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمیں اپنی اولاد کو بتانی چاہیے، ان کا کردار، ان کی بہادری، ان کے کارنامے لوگوں کو پتہ چلیں۔ ان آنے والی نسلوں نے دنیا کے حکمرانوں کو پڑھا ہے اور دیکھ جی بیچارے ان کے قصور بھی نہیں ہے، جب پیدا ہوئے تو ان کے سامنے وہ بھٹو ہے جو مری نہیں رہا، بھٹو ہے ضیاء تھا، یہ تھے وہ تھے، اور وہ یہ کبھی نواز شریف کو دیکھا بال ہی نہیں، کبھی اس کو دیکھا وہ کو چال ہی نہیں۔ ان بیچاروں نے انہی کو دیکھا ہے۔ انہیں بتاؤ حکمران ایسے نہیں ہوتے، حکمران ایسے ہوتے ہیں جو بیت المقدس بھی فتح کرنے جائیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے تھے کہ بیوی نے مشک آیا مال غنیمت میں، فرمایا اس کو تقسیم کرنا آنا ہے۔ بیوی نے کہا حضرت عمر کو کہ میں تول تول کے تقسیم کروں، کہا نہیں تم نے نہیں۔ کہا کیوں، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کہا دیکھو سب کے حصے مقرر ہیں، ہمارا حصہ بھی مقرر ہے، اب تو تول تول کے مشک دے گی، تیرے ہاتھوں پہ مشک لگے گا، پھر تجھے پسینہ آئے گا، تو ہاتھ کو جب یوں مارے گی تو جو ہاتھوں اور چہرے پر جو مشک لگ گیا تو اتنی مشک ہم زیادہ لے لیں گے، اور اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا تقوی، ایسے لوگ، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ کوئی چلنے والے حکمران ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔